جب بچوں کو تعلیم کا مساوی موقع نہ ملے تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ پاکستان کا بنیادی مقصد رفاہی مملکت کا تھا جہاں سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی دانش اسکول قائم کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں بھی اسی طرز کے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ نوجوانوں کو تعلیم کی یکساں مواقع دیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی۔ پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدت سے مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت۔ It is a natural step in the long-standing brotherly relations among the 3 countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. مکہ معاہدے پر قومی قیادت یا ریاستی اداروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ بتایا، معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ دفاعی معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے، جس کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ طاہر اندرابی نے کہا، اسلام آباد MOU سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ پاکستان امید کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈیڈ لائن پر عمل نہ ہونے کے بعد بھی بات چیت کی توقع ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، مذاکرات اور سفارت کاری ہی مسائل کے حل کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر نے کہا، پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک میں سیاسی، تجارتی، سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ایران پاکستان تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے انتہائی قریب ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا، حالات اب امن کے حق میں جا رہے ہیں۔ پائیدار امن پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ دونوں ممالک کے سخت ترین اور غیر لچکدار موقف کے باوجود پاکستان اس بحران کو ٹالنے کے لیے اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مسلسل اور فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ آبرہ ہرمز کا تنازع خلیج میں کسی بھی وسیع امن معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا بطور ثالث اہم کردار، عالمی سطح پر پاکستان کی امن کاوشوں کا برملا اعتراف۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم ترین کردار کی بدولت پاکستان بطور عالمی قوت دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے اسلام آباد معاہدہ کروانے والے پاکستان اور قطر کشیدگی کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔
پاکستان ہی اپنی سفارتی صلاحیت کی بدولت ایران اور امریکہ کو دوبارہ قریب لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان اور قطر جولائی میں ایران اور امریکہ کو جنگ بندی اور آبدہ ہرمز کو کھولنے کے لیے مشترکہ تجارتی پیشکش کر چکے ہیں۔ ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران سے متعلق صورتحال بہتر جا رہی ہے اور امریکی فوجی دستوں کا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری بحریہ شاندار ہے، ہمارے ملک کے لیے حالات بہترین جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک غیر ضروری اور خطرناک جنگ میں جھونک دیا۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی سینیٹر کی ٹرمپ پر تنقید، کہا کانگریس آئینی اختیارات دوبارہ استعمال کرتے ہوئے جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی دھمکیوں کے معاملے پر سینیٹ کو فوری بریفنگ دے، کانگریس کو اندھیرے میں رکھنا ناقابل قبول ہے۔ ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے خبردار کیا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی بحری جہاز امریکہ کا خلیج فارس میں موجود نہیں۔ جنگ میں ایران کے رد عمل نے دشمن کو نقصان اٹھانے پر مجبور کیا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ مال روڈ راولپنڈی واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ پی ٹی آئی قیادت واقعے کو کارکن کا انفرادی عمل کہہ کر بری الزمہ نہیں ہو سکتی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔ کہا گیا کہ سیاسی رکن ذہنی مریض تھا، دماغی توازن درست نہیں تھا تو اپنے گھر والوں پر فائرنگ کیوں نہیں کی۔ پی ٹی آئی سے بار بار کہا نفرت یا انتشار کی سیاست نہ کریں۔ عوام کی رائے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے مکمل ثبوت دیے۔ الیکشن کمیشن دباؤ میں آئے بغیر سردار قمر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ پرامن اور شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔